بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز خان صاحب کے کیسز کی سماعت مختلف کورٹس کے اندر تھی۔ 6 کیسز ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر لگے ہوئے تھے۔ گزشتہ روز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 12 کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ 6 کیسز ڈسٹرکٹ کورٹ میں لگے ہوئے تھے جس میں خان صاحب کے اوپر رول کیا ہے ایما کا، کہ خان صاحب کی ایما کے اوپر ٹریفک بلاک ہوئی، توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گرا ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر عدلیہ کی آزادی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے پرامن احتجاج کیا جاتا ہے تو ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح کے کیسز ہیں، ان میں سرکار نے رپورٹ پیش کرنی تھی جو نہیں کی گئی، اس وجہ سے وہ مقدمات جو ہیں ملتوی ہوئے۔ بی بی صاحبہ بھی وہاں پر پیش ہوئیں، ان کے اوپر مقدمہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے اوپر اور ان کے اوپر جیلی رسیدوں کے حوالے سے درج کیا گیا ہے، تو وہ پیش ہوئیں۔ اس میں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیک والا معاملہ پینڈنگ ہے تو وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ کیس بھی ملتوی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہائی کورٹ میں بایو میٹرک کے لیے پیش ہوئیں، اور وہ پیش بایو میٹرک کے لیے اس لیے ہوئیں کیونکہ پٹیشن ایک دائر کی گئی جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کو پارٹیز بنایا گیا کہ جتنے کیسز ان کے خلاف اگر آپ کے پاس ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی انکوائری، کوئی معاملہ ہے تو عدالت میں بتایا جائے تاکہ ہم متعلقہ کورٹ تک رجوع کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 درخواستیں اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے ان کے اوپر سماعت ہوئی۔ وہ درخواستیں کیا تھیں؟ یہ خان صاحب کی 3 بیلز تھیں۔ خان صاحب کے اوپر ATA کے 3 مقدمات درج ہوئے تھے دہشت گردی کے، اور یہ خان صاحب کی بیلز نیچے 3 خارج ہوئی تھیں، ہائی کورٹ نے بحال کی تھیں، تو عدالت جو ہے چل کر جیل کے اندر چلی گئی۔ تو جیسے سائفر والی عدالت گئی، اسی طرح سے یہ عدالت بھی گئی، اور اسی طرح سے نیب والی عدالت بھی چلی گئی۔ تو یہ اسپیشل جو ہے ٹریٹمنٹ صرف خان صاحب کے لیے ہے، کیونکہ خان صاحب یا ان کی پارٹی کے اوپر اسپیشل جو ہے یہ شفقت ہے کی جا رہی ہے، اسپیشل شفقت۔ ادروائز ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایکیوز کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر خان صاحب کی تصویر کا خوف ہے، تو اس لیے پھر عدالت جو ہے وہاں چلی جاتی ہے، جو بھی عدالت ہو۔ ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وہ رہ گئی ہے، باقی جو ہے وہ جا چکی ہیں۔ تو 3 بلز کے اوپر سماعت ہوئی اور اس کے اندر جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد سائفر کیس جس میں 2 گواہ پیش ہوئے، ایک کے اوپر کراس بھی ہو گیا، اور آپ دیکھ لیں کہ ویسے تو 4 بجے کورٹ کا ٹائم ہے روٹین کے مطابق، لیکن خان صاحب کے لیے صبح سے لے کر شام تک وہ مقدمات جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب کورٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر بھی مقدمہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جاری رہتا ہے۔ یہی ہوا کہ 4 کے بعد نیب کی ٹیم آ گئی، جی فزیکل ریمانڈ لینا ہے۔ خان صاحب تمام سوالات کے جوابات دے چکے ہیں۔ جب ان کو 9 مئی کو اٹھایا گیا تھا اس وقت بھی انہوں نے تمام ان کے پاس کیونکہ تھے تو سوالات ڈیفینیٹلی کیے اور انہوں نے جوابات دیے۔ اس سے پہلے بھی 4 5 گھنٹے ان کو بلایا جاتا تھا، ان تمام سوالات کے خان صاحب نے جوابات اور ڈاکومنٹس دے دیے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے تھے، لیکن ان کی استدعا قبول نہیں کی گئی اور عدالت نے فزیکل ریمانڈ جو ہے نہیں دیا، اور یہی کہا کہ آپ نے کوئی سوالات پوچھنے ہیں تو جیل کے اندر ہی پوچھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دن میں سائفر کیس کے اندر جو ٹرائل چل رہا ہے اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے جاری کر دی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے جب وہ بتایا کہ کابینہ نے منظوری دے دی ہے جیل ٹرائل کی، تو عدالت نے کہا کابینہ نے تو اب منظوری دی ہے، اس سے پہلے جو ٹرائل کیا گیا اس کے اوپر کیا رائے ہے آپ کی؟ تو کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا 2 دن کا ٹائم دیا گیا اور 7 اسٹے جاری کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ نیب مسلسل لنگر آن کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا تاکہ گرفتاری خان صاحب کی ڈال دی جائے۔ یہ کہا گیا کہ 2001 میں جو قانون بنایا گیا تھا، جو صرف اور صرف 2001 سے لے کر 2022 یعنی کہ 8 مہینوں تک وہ قانون جو ہے رہا، اس کے بعد وہ قانون ختم ہو گیا، اس قانون کا حوالہ دیتے رہے کہ 10 دن کے اندر اندر ریویژنز فائل کرنی ہوتی ہیں، 10 دن کے بعد ریویژنز فائل نہیں کی جا سکتی، ٹائم بارڈ کا معاملہ پیش کرتے رہے۔ تو یہ غلط بیانی کی گئی، جو آج وزارت قانون کے نمائندہ آیا اور اس نے بتا دیا کہ جی نہیں، ٹائم والا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب یہ بات ہوئی تو ساتھ انہوں نے کہا جی اب تو گرفتاری ڈل گئی ہے، جو کہ ان کی بدنیتی تھی۔ تو جب وہ بدنیتی نظر آئی عدالت کو، اور وہ ساری جو ہے کورٹ روم کے اندر یہ بات سارے لوگ سن رہے تھے، صحافی سن رہے تھے، تو جب نیب کے جو لا منسٹری کے نمائندہ آئے ہوئے تھے
تو انہوں نے بھی جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو پھر بڑا واضح طور پر جو ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے معذرت کی کہ جناب ہم اپالوجی کرتے ہیں کہ جو چیز ہوئی ہے غلط ہوئی ہے. بھائی اپالوجی کس چیز کی؟ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بیلز بھی بحال ہوں اور ان کے خلاف کارروائی ہو کہ انہوں نے کیوں عدالت کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں کیا. اس سے پہلے 9 مئی کو خان صاحب نے پری ریس کے لیے رجوع کیا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے یوں ہی اٹھا کر اور یوں ہی ریمانڈ اور سارا، پھر سپریم کورٹ نے سارا جو ہے ریمانڈ تک جو ہے وہ قلعدم قرار دے دیا تھا. تو یہ مختلف کیسز کی سماعت تھی جو کہ گزشتہ روز ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید اپڈیٹ ہوں گی وہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا. بہت شکریہ، تھینک یو.